بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فورس سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے دی لائن آف ڈیزرٹ، عمر مختار۔ جی ہاں، ہم اس عظیم بہادر سرائے شیر کی بات کریں گے جو اپنی سرائے موت کے فیصلے پر بہادری سے کہتا ہے، میری موت کا فیصلہ خدا کا ہے، تمہارا جھوٹا فیصلہ نہیں۔ جو کہتا ہے کہ لیبیا ہماری ماں ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم اسے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ جج ان کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر وہ مجاہدین کو لکھ دے وہ اپنی مسلح جدوجہد طالبی حکومت کے خلاف روک دیں۔ تو وہ تریشی فقرہ کہتا ہے جو انگلی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ آج ہم اس کی لیبیا کے مشہور بہادر شہید قومی ہیرو عمر مختار اور اس کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عمر مختار وہ برا مجاز جو صرف جوانوں سے ہی نہیں وقت سے بھی آگے چلتا تھا۔ تاریخ اکثر جوانوں کو ہیرو بناتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ضعیف العمر شخص فخر کے سینے پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ کہ آنے والے زمانے اس کے قدموں کے نشانات پر چلنا سیکھتے ہیں۔ عمر مختار بھی ایک ایسے ہی بڑے مجاہد کا نام ہے جس کی عمر اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی بصیرت، دلیری، دور اندیشی اور عزم تھی۔ عمر مختار وقت سے آگے اس لیے تھا کیونکہ وہ صرف اپنے لیے نہیں لڑا، وہ اس نئی نسل اور قوم کے لیے لڑا جو اس وقت بھی آزادی کی سانس لینا چاہتی ہیں۔ وہ ان خیالات کے لیے لڑا جنہیں وقت نہیں مار سکتا، انصاف، خودداری اور ایمان۔ عمر مختار کو سرا کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی تمام تر زندگی ایک مجاہد جنگجو کے طور پر گزاری اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ عمر مختار آزادی کی روشن کرنے والے جنگجوؤں کے لیے ایک امید تھی اور ہے جو کبھی نہیں بجھ سکتی۔ اس پر بننے والی فلم دی لائن آف دی ڈیزرٹ نے اس کو، اس کی شہرت کو، اس کی کوشش کو، اس کی ہمت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ سب اس کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمر مختار ایک بہادر رہنما تھے جس نے اطالوی قبضے کے خلاف مزاحمت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اطالویوں کے خلاف جنگ میں گزارا۔ اس نے گریلا مزاحمت شروع کی اور اطالویوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کی موت نے لیبیا کے لوگوں کو قبضے کے خلاف مزاحمت مزید اکٹھا کیا اور مزاحمت کو تیز کر دیا۔ عمر مختار لیبیا کے قومی ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کی شہادت نے لیبیا کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 20 اگست 1858 میں ٹبروک کے نزدیک ایک قصبے زانور میں پیدا ہوا۔ والد کا نام مختار ابن محمد، والدہ کا نام عاشر بنت محارب تھا۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے متحد تھا۔ ابتدائی میں یتیم ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ وہ غربت میں پیدا ہوا۔ اس کو ایک شیخ نے گود لیا۔ اس کے چچا سیرینیکا میں ایک سیاسی مذہبی رہنما تھے۔ پھر سنوسی تارکا کے مقدس شہر جگبوم میں واقع سنوسی یونیورسٹی میں 8 سال تعلیم حاصل کی۔ وہ قرآن کے مشہور عالم اور امام بن گئے۔ وہ اپنے معاشرے کے سماجی ڈھانچے میں بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس کو قبائلوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کو حل کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ اس نے جنگ بوم میں رہتے ہوئے سنوسی تحریک کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کیا۔ 1893 میں المہدی اس کے ساتھ جنوب کی طرف کفرا گئے اور ایک دفعہ یہاں سے کارو بھی گئے جہاں اس کو زہید کالک کا شیخ مقرر کیا گیا۔ جب فرانسیسیوں نے 1899 میں چڈ پر قبضہ کیا تو اس کو فرانسیسیوں سے چڈ کا دفاع کرنے کی مدد کرنے کے لیے سنوسیوں کے درمیان بھیجا گیا، کیونکہ سنوسی مغربی اور وسطی افریقہ میں مشنری سرگرمیوں میں سے ان کی توسیع کو خطرناک سمجھتے تھے۔ 1902 میں عمر المہدی کی وفات کے بعد شمال کی طرف چلے گئے۔ سنوسی رہنما احمد شریف السنیوسی نے انہیں شمالی سیرینیکا میں زویات القصور کا شیخ مقرر کیا۔ لیبیا کی ثقافت اسلامی تھی۔ زیادہ تر لوگ مسلمان تھے اور اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ان پر عربی ثقافت کے بھی اثرات تھے۔ عربی زبان بولتے تھے۔ عربوں
کی عربوں کی روایات کی عمل داری اور پاسداری ان کا شیوا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی قبائلی روایات کا بھی ان پہ رنگ غالب تھا۔ لوگوں کا زیادہ تر انحصار زراعت اور غلہ بانی پہ تھا۔ گندم جو کھجور اگاتے تھے فالتو اجناس ضرورت کے لیے دوسرے علاقوں میں بیچتے تھے۔ غربت زیادہ تھی، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء اضافی بہت کم ہوتی تھی اور نہ ہی زیادہ کپڑے وغیرہ ہوتے تھے۔ صورتحال کافی حد تک خراب تھی، ان میں اتحاد کا فقدان تھا۔ قبائلی نظام اتحاد نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اٹلی اور ترکوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے اور جنگ کے دوران ایڈمرل فیرا ویلی کی کمان میں لیبیا کے ساحل پر جاتی ہے، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ عثمانی انتظامیہ اور گیریزن اپنا علاقہ اطالوی فوج کے حوالے کر دیں ورنہ طرابلس اور بنغازی کی تباہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ عثمانی لیبیا فوج کے اتحادی توڑ اٹھانے کی بجائے دیہی علاقوں میں پناہ لے لیتے ہیں اور اطالوی فوج 3 دن تک شہروں پر بمباری کرتی رہی۔ اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے آپ کو فوج کے آگے سرنڈر کر دیں۔ اس طرح اطالوی فوج اور حزب اختلاف کے درمیان جھڑپوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عمر مختار پیشے کے لحاظ سے قرآن کا استاد تھا۔ اٹلی لیبیا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ عمر مختار سنجوسی تحریک کی قیادت میں اطالوی قبضے کے خلاف نظامتی تحریک کی قیادت سنبھال لیتا ہے۔ وہ جو جغرافیائی طور پر ان لوگوں کو اس علاقے کو بخوبی جانتا تھا، صحرائی گریلا جنگ کے فن سے آشنا تھا۔ لیبیا کو اسلامی ملک تھا، لیکن وہاں عرب اور بربر طاقتیں بھی موجود تھیں۔ عمر مختار اپنی اسلامی اقدار، تعلیمات اور روایات کو اپنی تحریک کا حصہ بناتا ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے، قبائلی ثقافت اور روایت کا ان پر گہرا اثر تھا۔ اٹلی اس کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے ملک پر قبضہ کرتا ہے، تو اس کے قبضے کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ عمر مختار کی مسلح جدوجہد نے اٹلی کو ان وسائل پر قبضہ کرنے سے روک رہا تھا۔ عمر مختار ایک ماہر جنگجو اور حکمت عملی میں ماہر تھا۔ جغرافیائی معلومات اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ گریلا جنگ کا ماہر تھا، اس کے لیے اس نے اس خوبی کو اور قابلیت کو اطالوی فوج کے خلاف اپنی حکمت عملی کا ایک حصہ بنایا۔ وہ قبائل کو متحد کرتا ہے، ان کو اطالوی قبضہ کے خلاف مضامن میں شامل ہونے پر مجبور کرتا ہے، اطالیوں کے خلاف کامیاب حملے کرتا ہے۔ ان حملوں میں چھوٹے بڑے گروہوں کی بار بار قیادت کی اور پھر صحرا میں غائب ہو جاتے ہیں۔ عمر مختار کے آدمی اس کی قابلیت اور رہنمائی اور ہدایت کی روشنی میں بڑی مہارت سے اطالوی چوکیوں پر حملہ کرتے، اچانک گھا لگاتے، ان کی رسد سپلائی مواصلات کی لائنیں کاٹ دیتے۔ اٹلی فوج ان کی گریلا حکمت عملی کی مہارت اور نقصان سے بہت پریشان تھی۔ 1924 میں جب القدر کے پہاڑی علاقے میں اطالوی گورنر ارنیسٹو بومیلی ان چھاپہ مار حملوں کو روکنے کے لیے، ان حملوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ایک اسپیشل انسداد گریلا فوج بناتا ہے، اور اس فوج کی وجہ سے اپریل 1925 میں عمر مختار کی گریلا فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ عمر مختار اس کے مطابق اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا ہے، مصر سے بھی اپنی مدد منگواتا ہے۔ فروری 1926 سے مارچ 1927 میں گورنر کی سخت حکمرانی اور طاقت کے باوجود عمر مختار اطالوی فوج کو سخت حیران کر دیتا ہے۔ 1927 کے دوران اپنی فورسز کو دوبارہ منظم کرتا ہے۔ جنوری 1929 میں لیبیا کی ایک اطالوی گورنر مارشل پیٹرو سے وسیع مذاکرات ہوتے ہیں۔ وہ مختار کے ساتھ ایک سمجھوتا کرتا ہے۔ اکتوبر 1929 کے آخر میں عمر مختار سمجھوتے کی مذمت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنی فوج کے درمیان دوبارہ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ اس طرح لیبیا کے مجاہدین کو توڑنے کے لیے گورنر ایک منصوبہ ترتیب دیتا ہے، جس میں جبل القدر کے 1,25,000 لوگوں کو زبردستی حراستی کیمپوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یورپ کے ساحل سے لیبیا مصر کی سرحد کو باڑ لگا کر ان کی بربادی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کو کسی طرح سے امداد ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے جنگجوؤں کی کارروائیوں پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ باغیوں کی مدد کمک بند ہو گئی، ان کی جاسوسی کی جاتی تھی اور ان ہتھیاروں کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔
اور مقامی مخبری اور ساتھیوں کی مدد سے تالی فوج ان کا ہر جگہ تعاقب کرنے لگی۔ کیمپوں میں قید 1,25,000 لوگوں میں سے اکثر لوگ شہید ہو گئے، اور کثیر تعداد قید کرنے کے باوجود تحریک زندہ تھی، وہ کہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن عمر مختار نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ 1931 میں عمر مختار ایک مارکے میں زخمی ہو کر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ طالب فاشسٹ لیڈر بنیتو موسولینی نے ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلوایا، انہیں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 16 ستمبر 1931 کو سلوک کے مقام پر سریعام تختہ وار پر لٹکایا گیا۔ ان کی شہادت کا منظر ہزاروں لیبیا کے لوگوں کو زنجیروں میں لا کر دکھایا گیا تاکہ وہ خوف زدہ ہوں، مگر الٹا ان کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ ان کی شہادت سے اس تحریک کو وقت ہی سخت دھچکا لگتا ہے۔ ناقابل تلافی نقصان کی وجہ سے جدوجہد کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شہادت قربانی نے اس کو لیبیا میں ایک لافانی کردار بنا دیا اور تاریخ میں لائن آف ڈیزرٹ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مختار نے 20 سال تک مسلح جنگ جاری رکھی۔ اس کی قیادت اور رہنمائی میں عوام نے اپنی آزادی کے لیے ایک طویل جنگ لڑی۔ وہ نہ صرف جنگجو تھا بلکہ ایک عظیم قائد بھی تھا، جس نے اپنے لوگوں کو متحد کیا اور ان کی فوجی، روحانی، اخلاقی تربیت بھی جاری رکھی اور ان کو اطاعت کی لڑی میں پرویا۔ اس کی شہادت سے نہ صرف لیبیا بلکہ دیگر اسلامی ملکوں میں جنگی تحریکوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا نام ایک عظیم ایک عظیم مجاہد اور قومی ہیرو کے نام پر لیا جاتا ہے۔ اس کی شہادت نے نہ صرف لیبیا کی آزادی کی بنیاد رکھی بلکہ وہ آج بھی ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کی شہادت ہمیشہ یہ سبق دیتی رہے گی کہ حق اور آزادی کے لیے لڑنا اور شہادت حاصل کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ ان کی زندگی، ان کی جدوجہد سے لیبیا کی جدوجہد آزادی کی تحریک صرف لیبیا کی آزادی کا درشہ بام نہیں ہے بلکہ دوسرے ملکوں کی آزادی کی تحریکوں کو بھی اس کی شہادت سے تقویت ملی اور وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ ان کو ایک عظیم جرنیل، جنگجو، ایک مدبر، بے خوف مجاہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی ان صفات نے ان کو لیبیا اور دنیا میں ایک منفرد مقام دیا۔ ان کی جنگی مہارت، ان کی تربیت دینے کی صلاحیت بے پناہ تھی۔ وہ گریلا جنگ کے ماہر تھے اور طالب حکومت کے خلاف جدوجہد میں اپنا لوہا منوایا۔ وہ بہادر اور نڈر تھے، کبھی زندگی اور مرتے تک خوف نہ دکھایا۔ وہ ہر مارکے میں پیش رہے، وہ اچانک حملہ کرتے، غائب ہو جاتے، دشمن کو حیران کرنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اطالیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں کو خاص طور پر نوجوانوں میں جہاد کی روح پھونکی، ان کو بہادر، نڈر اور بے خوف بنایا۔ ان میں شہادت، لڑنے مرنے کی طرف پیدا کی، مختلف گروہوں کو ایک منظم فورس کی صورت دینا ان کا ہی کمال تھا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی ذہانت، عقل، تربیت کی وجہ سے لیبیا کو ان کی شہادت کے بعد آزادی نصیب ہوئی۔ اصل میں ان کی قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں، اس وجہ سے وہ مختلف بٹے ہوئے اور غیر منظم، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو اطالوی قبضے کے خلاف مرتد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس وہ لیبیا میں بہت مقبول تھے۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ ان کی یہ مقبولیت بھی نظامتی طریق کو جلا بخشتی ہے۔ ہمیشہ ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور مشکل وقت میں ہمت بڑھاتے، نہ خود ہمت ہاری اور نہ اپنے لوگوں کو ہمت ہارنے دی۔ ہمیشہ لوگوں کو حق پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ پروان چڑھایا۔ اسی وجہ سے وہ لیبیا کی نظامتی تحریک کے ایک اہم رہنما تھے۔ ان کی قربانی کو لیبیا کے لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کا کہنا تھا، ایسی ضرب آپ کو گرا نہیں سکتی، آپ کی کمروں کو توڑ نہیں سکتی، یہ آپ کو مار نہیں سکتی، یہ ضرب آپ کو مقبول بناتی ہے۔ میرے بعد ایسی نسلیں آئیں گی جو تمہارا مقابلہ کریں گی، تم سے لڑیں گی۔ جہاں تک میری بات ہے، میری زندگی میرے جلاد اور پھانسی دینے والے سے زیادہ ہوگی۔ عمر مختار، جنہیں اسرائیلی شیر کہا جاتا ہے، ایک عظیم لیبیائی مجاہد اور حریت پسند رہنما تھے۔ انہوں نے اٹلی کے نو آبادیاتی قبضے کے خلاف 20 سال تک دلیرانہ مزاحمت کی۔ ان کی قیادت، ایمان اور قربانی نے انہیں عالم اسلام میں جدوجہد آزادی کی ایک علامت بنایا۔ عمر مختار کی شخصیت بہادری، استقلال اور حق گوئی کا مجسمہ تھی۔ دشمنوں کے سامنے ان کا کردار وقار اور غیرت سے لبریز تھا۔ جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی، انہوں نے حوصلے سے کہا،
ہم ہار نہیں مانتے، یا تو ہم جیت جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ ان کی شہادت نے دنیا بھر میں آزادی کی تحریکوں کو ایک نئی روح بخشی۔ عمر مختار آج بھی آزادی، غیرت، استقامت کی علامت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دنیا عمر مختار کو شرعی شیر کہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنے والے وقت کا پیغمبر تھا۔ وہ صرف طالبی فوج کے خلاف لڑنے والا ایک قبائلی رہنما نہیں تھا، بلکہ نو آبادیاتی غلامی کے خلاف ایک فکری بغاوت کا استعارہ تھا۔ جب باقی دنیا مغربی طاقتوں کے جادو میں گرفتار تھی، تب عمر مختار یہ سمجھ چکا تھا اصل جنگ بندوقوں کی نہیں، نظریات کی ہے۔ تاریخ میں جب یہی اپنے راگ پڑھتی ہے تو چند سنہرے نام جب لکھے ملتے ہیں۔ ایسے ناموں میں صرف ایک قوم کے ہیرو نہیں، بلکہ انسانیت کی بیداری کا استعارہ ہوتے ہیں۔ عمر مختار انہی ستاروں میں سے ایک نام تھا اور ہے۔ ایک بوڑھا مرد جو صحراؤں میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اپنی مٹی کو غلامی سے بچانے کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہا۔ عمر مختار نے 1923 سے 1931 تک اٹلی کے خلاف گوریلا جنگ لڑی اور قیادت کی۔ انہوں نے اپنی معمولی سی فورس کے ساتھ اطالوی فوج کو سینکڑوں جھڑپوں میں شکست دی، باوجود اس کے کہ دشمن کے پاس جدید ٹینک، فضائیہ اور عسکری امداد تھی۔ تاریخی حوالہ جات کی اگر بات کریں، مشہور مورخ لکھتے ہیں کہ he was an old man but his eyes burned with the light of a crusader. You could not ignore the dignity in his bearing. لیبیا میں اٹلی کے گورنر مارشل گرازیانی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا، عمر مختار کی گرفتاری کے باوجود ہم نے آزادی کی روح کو شکست نہیں دی، بلکہ اسے امر کر دیا۔ معروف عرب مورخ ڈاکٹر علی الصلابی لکھتے ہیں، عمر مختار کی جدوجہد نہ صرف عسکری تھی، بلکہ روحانی، فکری، اخلاقی قیادت کا بھی ایک نادر نمونہ تھی۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ عمر مختار کو اگر زیادہ بین الاقوامی کی حمایت ملتی تو اٹلی کو جلد نکال سکتے تھے، مگر یہی بات ان کے اقتدار کو ایک عظیم بناتی ہے کہ وہ تنہا، بغیر کسی عالمی پشپناہی کے ایک سامراجی طاقت سے ٹکرا گئے۔ مغربی محبسین انہیں کبھی ریبل لیڈر کہہ کر محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تاریخ نے انہیں سمبل آف ریزسٹنس بنا دیا، ایک ایسا بڑا مرد جو وقت سے آگے دیکھتا تھا اور غلامی کے خلاف علم بلند کر کے امر ہو گیا۔ عمر مختار کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت عمر کی محتاج نہیں ہوتی، نہ ہی وسائل کی۔ اصل طاقت ضمیر، ایمان اور نظریے کی ہوتی ہے۔ وہ ایک چرواہا تھا، مگر تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا۔ اس کی جدوجہد آج بھی فلسطین، کشمیر اور دنیا کے مظلوم علاقوں میں گونجتی ہے۔ اس پر مقدمہ چلا تو لرزا نہیں، بلکہ عدالت کے فرش پر کھڑے ہو کر تاریخ کو جدت کا سبق دے گیا۔ اس کی وہ تصویر جس میں ہتھ کریوں کے ساتھ سفید داڑھی والا شخص دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے، وقت کا مذاق اڑاتی ہے کہ دیکھو ایک بڑا مرد تمہارے نظاموں کو چیلنج کر رہا ہے۔